السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو املا کے اسباق چل رہے ہیں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں اسی سلسلے سے زال اور زا کے متعلق چند قواعد عرض کرنا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے اردو میں ذرا، دراصل یہ عربی لفظ ذرہ کی تخفیف ہے، اس لیے اسے زال ہی سے لکھنا چاہیے، یہی محققین کی رائے ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ زال چونکہ عربی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے فارسی کے جو مصادر گزشتن، پذیرفتن، گذاشتن اور ان سے مشتق الفاظ، مثال کے طور پر گزشتہ، پذیرائی، گزارش، گزرگاہ، فروگزاشت وغیرہ الفاظ آتے ہیں، ان کو زال سے نہیں زا سے لکھنا چاہیے۔ لیکن بعض اہل زبان کے نزدیک فارسی مصادر گزشتن، گذاشتن اور پذیرفتن کے جملہ مشتقات زال سے ہی صحیح ہیں، جیسے گزشتہ، گزشتگاہ، گزرگاہ، درگزر، راہ گزر، راہ گزر، پذیرفتہ، پذیرائی، سرگزشت، واگزشت، اثر پذیر، دل پذیر وغیرہ۔ ان الفاظ کو زال ہی سے لکھنے کی سفارش کی ہے بعض حضرات نے۔ ایک لفظ آتا ہے گزاردن، جس کے معنی آتے ہیں ادا کرنا، پیش کرنا۔ اس کے مشتقات کو زال سے لکھنا صحیح ہے، اس لیے کہ یہ مصدر گزاردن زال ہی سے آ رہا ہے، جیسے گزارش، باج گزار، خدمت گزار، شکر گزار، نماز گزار، عرضی گزار، مال گزاری وغیرہ۔ تو گزرنا اور گزارنا اگرچہ گزشتن سے ہے، زال والے گزشتن سے، لیکن تحنید کے بعد اردو مصدر بن چکے ہیں، اس لیے تمام تصریفی شکلیں زال سے لکھی جانی چاہیے۔ ابھی تحنید کا مطلب کیا ہے؟ تحنید کا مطلب ہے کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو یا ہندی بنا لینا، تحنید کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے تعریب کا لفظ سنا ہے، غیر عربی لفظ کو عربی میں داخل کر دینے کو جیسے تعریب کہتے ہیں، ایسے غیر زبان کے لفظ کو اردو سے ہٹ کر جو لفظ ہے اسے اردو بنا لینا یا ہندی بنا لینا، اسے تحنید کہتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے لارڈ، اس سے ایک لفظ بنا ہے لاٹ۔ اسی طرح افراط تفریط سے افرا تفری بنا ہے، تو اسے تحنید کہتے ہیں۔ لیکن محققین کی رائے ہے کہ زال عربی کے لیے مخصوص نہیں ہے، فارسی میں بھی آتا ہے۔ اس واسطے مذکورہ اوپر کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو زال ہی سے لکھنا چاہیے، زا سے لکھنا نہیں چاہیے، جیسے کاغذ، آذر اور اسی طرح اوپر والے سارے الفاظ جو مثال میں پیش کی گئی ہیں۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ آذر اور آذر یہ دو لفظ ہیں الگ الگ۔ فارسی میں آذر کا املا زال ہی سے ہوگا۔ آذر فارسی میں آگ اور شمسی سال کے 90 مہینے یا مہینے کے 90 دن کو کہتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام زا سے آذر لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نام قرآن پاک میں زا کے ساتھ ہی آیا ہے۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ عربی کے دو لفظ ذکی اور ذکی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ زال سے ذکی کے معنی ہیں تیز، فہیم، سمجھدار۔ یہ عام طور پر صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، اور لفظ ذکی جو زال سے آتا ہے اس کے معنی ہیں پاک، اور یہ عام طور پر کسی کا نام بن کر، علم بن کر استعمال ہوتا ہے، جیسے ذکی الدین، محمد ذکی۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بطور صفت اگر استعمال کرنا ہو تو زال سے ذکی استعمال کریں گے، اور کسی کا نام اگر بولنا ہو تو زا سے ذکی بولیں گے۔ اسی طرح زکریہ، زخار، زکوٰۃ،
ان 3 الفاظ کو بھی زا سے ہی لکھنا چاہیے، زال سے درست نہیں ہے۔ یہ چند قواعد تھے تو جو زال اور زا سے متعلق تھے۔ آج بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔